یہ ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطبہ کا کچھ ڈسکشن ہوا. خطبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ڈیمانڈ رکھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے ایک اور پلان بنایا اور وہ یہ کہ ہم اس نبی کو قتل کریں گے. تو اس کے برعکس ابو طالب جو تھا اس نے ایک پلاک بنایا اور بنو ہاشم کو جمع کیا کہ یہ لوگ جو ہے اس شخص کو جو میرا بھتیجا ہے اس کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں اور ہم اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے اور ہم میرا جو بھتیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارے خاندان کا ہے. تو ان لوگوں کا مشرکین کا یہ پلان بی پی ایل ہو گیا. تو ان لوگوں نے ایک اور سوچا اور وہ یہ کہ ہم اس بنی ہاشم کے ساتھ جو ہے بائیکاٹ کریں گے. تو ان لوگوں نے عزیزہ علاقے میں بائیکاٹ کا مشورہ کیا اور بنی عامر کے نام شخص کے ہاتھ پر ان لوگوں نے خط لکھا اور اس خط میں ان لوگوں نے کچھ شرائط رکھے اور وہ یہ کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے کبھی بھی صلح نہیں کریں گے بنی ہاشم کے ساتھ اور کوئی بھی شخص اس پر کوئی جو ہے ترس نہیں کھائے گا اور کوئی بھی شخص اس کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا. کوئی بھی شخص جو ہے اس کے ساتھ ایک مجلس میں نہیں بیٹھے گا. کوئی بھی شخص اس کے ساتھ جو ہے بیع شراء نہیں کرے گا اور کوئی بھی شخص جو ہے اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرے گا اور جو پچھلے رشتے ہے وہ بھی توڑے گا. تو یہ خط ان لوگوں نے لکھی اور ابو جہل نے اس کو جو ہے کعبے کے اندر اس کو لٹکایا. تو بنی ہاشم جو تھے وہ اس ماحول سے تنگ آ گئے کیونکہ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ باتیں نہیں کرتا, بے شرا نہیں کرتا, ایک مجلس میں نہیں بیٹھتے. تو اس ماحول کی وجہ سے ان لوگوں نے ہجرت کی شب ابی طالب کی طرف. وہ ادھر رہنے لگے. تو ان لوگوں کا جو کانا تھا وہ ختم ہو گیا اور کوئی نئی کانا جو تھا وہ فروخت نہیں کر سکتا تھا اور ان لوگوں کا جو لینڈ دین وغیرہ تھا وہ سب جو تھا وہ ختم ہو گئی. تو ان لوگوں پر بہت زیادہ جو تھے بو کے دن جو تھے وہ ان لوگوں پر آئے. ایک قحط جو تھا ان لوگوں پر ایک قحط قسم کا حالات آئے. تو ان لوگوں کے جو بچے تھے, جو عورتیں تھے, ان کا جو رونا تھا وہ لوگ سنتے تھے. کوئی بھی شخص شب ابی طالب کے پاس گزرتا تھا تو یہ چیخیں, بچوں کی چیخیں, عورتوں کی چیخیں اور اس آوازوں کو وہ سنتے تھے کیونکہ ان لوگوں پر یہ جو دن تھے یہ 3 سال تک ان لوگوں پر یہ ماحول جو تھا یہ حالات تھے. تو ان لوگوں پر یہ دن آئے کہ ان لوگوں نے درختوں کے پتے جو تھے اس کا کھانا شروع کیا اور جانوروں کے جو چمڑے تھے اس کا کھانا شروع کیا اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے. تو ان لوگوں تک یہ بات جو تھی مشرکین کا اور ان کے درمیان یہ حالات جو تھی 3 سال تک یہ لوگ جو تھی ایک جیل قسم کی زندگی وہ گزارتے تھے. تو اس کے بعد جو تھے ہشام ابن عامر نامی ایک شخص نے سوچا کہ یہ تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کی ہے. تو وہ جا کر زبیر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ہم نے بنی ہاشم کے ساتھ جو ظلم کیا ہے یہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا. تو اس کے ساتھ وہ مل گیا. اس کے بعد جو تھے مطعم کے پاس چلے گئے, وہ بھی اس کے ساتھ ملا. تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جو خط لکھا ہے ہم اس کو پاڑ لیں گے. تو آ کر کعبے میں ان لوگوں نے یہ بات ظاہر کی اور ابو جہل اور ابو لہب جو تھے اس کے مخالف تھے لیکن ان لوگوں نے یہ بات ظاہر کی کہ ہم یہ اور ظلم ان لوگوں پر برداشت نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا. اس نے ابو طالب کو کہا تھا کہ جو خط ان لوگوں نے لٹکایا ہے اس میں صرف اللہ کا نام اور محمد کا نام جو ہے وہ باقی ہے اور باقی جو ہے ختم ہو چکا ہے. تو ابو طالب آ کر مشرکین سے کہا کہ میرا جو بھتیجا ہے وہ ایسا بات کرتے ہیں, اگر اس کا یہ بات سچا ہو تو یہ واقعی نبی ہوگا, اگر یہ اس کا بات جھوٹا ہو تو میں آپ کو یہ جو میرا بھتیجا ہے میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور آپ لوگ اس کو قتل. جب اس لوگ جو تھا دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تھی وہ سچی تھی اور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیرت انگیز جو معجزہ تھا وہ دیکھ لیا. لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے بھی ایمان نہیں لایا.